پریز ہاللویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے خادم ریورنڈ سیمسن گیل کا سلام آپ سبوں تک پہنچے۔ میرا تعلق سلویشن فار دی نیشن منسٹریز لاہور پاکستان کے ساتھ ہے، جس کا میں فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہوں، اور خداوند کا فضل ہم سبوں پر ہے کہ آج ہم خداوند کے نام کی بڑائی کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس سیزن چل رہا ہے۔ اس کرسمس سیزن کے اندر ہم اپنے خداوند خدا کے نام کی بڑائی کے لیے اس کی حضوری میں حاضر ہوں گے، کیونکہ اس کا کلام ہماری ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی قربت میں رکھنے کے لیے ہر طرح کی بدی اور گناہ سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بڑا ہی یہ خوبصورت کرسمس سیزن ہے جس میں ہم خداوند کے حضور میں آتے اور اس کے نام کی بڑائی کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر کرسمس کے موقع پر ہم خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ شکر گزار ہوں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کا، جس نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکوں، خدا کا خادم۔ اور شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا، جنہوں نے خداوند کے جلال کے لیے سیٹ اپ شروع کیا ہے کہ ہم خداوند کے نام کی بڑائی کریں۔ میرے عزیزو، خداوند کا شکر ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بارہا مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ آئیے ہم اپنے خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں، تو جو فہم، حکمت، دانائی، عقل و دانش کا سرچشمہ ہے، اے خداوند خدا، تو اپنے فہم سے ہمیں نواز۔ آج کا کلام جو پڑھا سنا سیکھا جائے ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس وقت پاک خداوند کلام کو سیکھنے کے لیے پاک خداوند خدا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سبوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ جو یوٹیوب پر، میڈیا پر، جس پاک خداوند خدا جگہ پر سے یہ ویڈیو لے کر دیکھیں اور سنیں، برکت پائیں، اور تیرا کلام ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے، تاکہ ہم 30، 60، 100 گنا پھل لانے کا وسیلہ بنے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہمارے لیے آج کی روحانی خوراک خداوند کے زندہ بابرکت پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 11 سے 15 آیات تک خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہر کرسمس پر ہم مسیح یسوع کی پیدائش کے ان لمحات کو یاد کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زمین پر پیدا ہوئے اور ایک بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں خداوند کے پاک کلام کے مطابق مقدس لوکا کی انجیل پر، تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے ایک بڑی خاص بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے کہ دنیا پر آئیڈینٹیفیکیشن، دنیا کی پہچان، آپ کی پہچان، میری پہچان، ہمارے گھرانوں کی پہچان کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر یسوع مسیح پیدا ہوئے، سب سے پہلے کام کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل کے اندر کہ قیصر اگستس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ کیا حکم جاری کر دیا؟ کہ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے شہروں کے اندر، اپنے اپنے آبائی خاندانی گاؤں کے اندر، جہاں جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، جا کر اپنا نام لکھوائیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن مسیح یسوع کی پیدائش سے شروع ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن مسیح یسوع کی پیدائش سے شروع ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، قیصر اگستس نے یہ حکم کس لیے کیا؟ تاکہ
وہ زمین پر رہتے ہوئے جو اس نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو فتح کر لیا اور تمام ملک اس کے تابع ہو گئے، تو خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو شہادت ہے کلام اقدس کے اندر کہ کیسر اگستس نے حکم جاری کیا کہ تمام اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروانے کے لیے اپنے شہروں اور اپنے گاؤں کے اندر جا کر نام لکھوائیں، اپنا نام لکھوائیں، اپنے باپ کا نام لکھوائیں، اپنے دادا کا نام لکھوائیں، تاکہ ان کے خاندان کی پہچان ہو سکے۔ آج جو آپ کی جیب کے اندر آئی ڈی کارڈ موجود ہے، یہ یسوع مسیح کے پیدائش کے دن سے ہی پہلے ہی یہ کام خدا نے مقرر کیا تھا کہ یسوع مسیح کے آنے پر میری اور آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ میرے عزیزو، کیسر اگستس نے تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کیا، کیسر اگستس نے تو لالچ میں آ کر کہ میں بہت سے لوگوں سے ٹیکس لوں گا جو میرے ملک کے اندر آئیں گے یا یہاں سے باہر جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متی رسول جو یسوع مسیح کا رسول ہوا ہے، وہ کہاں پر بیٹھا کرتا تھا؟ وہ یروشلم کے دروازے پر بیٹھا کرتا تھا اور ٹیکس کلیکٹ کیا کرتا تھا جو باہر سے لوگ آتے تھے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق آج اس بات پر غور کریں گے کہ مسیح یسوع کے آنے پر ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا پہلے ہی پلان تھا۔ اگر ہم دیکھیں بائبل کے اندر بے شمار ہمیں مسیح یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں اکارڈنگ ٹو بائبل نظر آتی ہیں، اور بے شمار معجزے اور بڑے بڑے کام خدا کے کلام کے مطابق نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں دانیل 7 باب اس کی 13 اور 14 آیت کے اندر اس بات کی گواہی ہے، یسوع مسیح کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، خرستس آئے گا اور وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے گا۔ اسی طرح یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر میرے ساتھ دیکھیے گا، خدا ان کے پاک کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، اور یہ پیشن گوئی ہمیں نظر آتی ہے لوکا کی انجیل کے اندر۔ لوکا کی انجیل کے اندر پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی تو مقدسہ مریم اور یوسف دونوں کے دونوں کہاں پر گئے؟ بیت لحم کے اندر گئے۔ بیت لحم کے لفظی معنی کیا ہے؟ روٹی کا شہر۔ میرے عزیزو، بیت لحم کے اندر وہ گئے، اور بیت لحم کے اندر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ ان کا آبائی خاندانی شہر تھا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے نام لکھوانا تھا۔ اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ آج آپ دیکھیں، جب کسی کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ سفر کرنا منع ہے، گاڑیوں پر سفر کرنا منع ہے، جہاز پر سفر کرنا منع ہے۔ پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی والدہ نے کس پر سفر کیا؟ ایک گدھے پر سفر کیا، جو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور اسی پریگنینسی کی حالت کے اندر مقدسہ مریم نے سفر کرتے 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 کہاں آ گئے؟ بیت لحم کے اندر آ گئے، اور بیت لحم کے اندر آ کر انہوں نے وہاں پر جگہ ڈھونڈی، پر ان کو جگہ نہ ملی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جگہ ڈھونڈتے رہے، کوئی مکان مل جائے، کوئی چھوٹا سا حصہ مل جائے جہاں پر ہم ٹھہر سکیں، تاکہ پریگنینسی کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ خداوند نے پہلے ہی پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کو عین اس وقت پر لے کر آئے گا جب کیسر اگستس کے حکم کے مطابق وہاں پر اسم نویسی کی جا رہی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو بائبل ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک سرائے کے اندر ہیں جہاں پر جانور ہیں، جہاں پر بہت سارے جاندار رکھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، صرف وہ سرایہ ملا جہاں پر بھیڑ بکریاں، گائے بیل یا گدھے گھوڑے، بہت سارے جانور ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے تو ہمارا رہنا بھی بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے اس رائے کے اندر، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے نام نادرا کے اندر اندراج ہیں، پر اگر ہم دیکھیں اس زمانہ کے اندر ہمارے نام کہاں اندراج ہوا کرتے تھے؟ آسمان کے اندر تھے۔ یسوع مسیح کی جو پہچان آسمان سے زمین پر آئی، اس نے ہم سب کو پہچان دے دی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر سب کو خبر دی گئی۔ اس وقت کوئی بڑی سیلیبریشن نہیں ہوئی، اس وقت کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہوا جس میں لوگ جمع ہو جائیں، پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر سب سے انوکھا کام ہوا۔ کون زمین پر اتر آیا؟ عجیب و مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ زمین پر اتر آیا، اور اس کی خبر دینے کے لیے کون آ گئے ہیں؟ فرشتگان آ گئے ہیں جو آسمانوں میں اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور فرشتگان آ کر کیا کہتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا یہ نشان ہے تمہارے لیے۔ کیا نشان ہے؟ کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے، یہ خبر کون دے رہا ہے؟ کوئی میسنجر، عام شخص، انسان، آدمی، عورت، مرد نہیں دے رہا، بلکہ کون دے رہا ہے؟ خدا کے فرشتے دے رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور بڑی خوبصورت بات کہ دنیا کی سب سے پہلی کیرل سنگنگ کہاں پر ہوئی؟ یروشلم کے اندر ہوئی۔ کب ہوئی؟ جب یہ خبر ان چرواہوں تک پہنچائی گئی، اور وہ کیرل سنگنگ، وہ آسمانی گیت فرشتگان گاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عالم بالا پر جلال، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن کے ساتھ خداوند راضی ہے۔ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اس کے نام کو جلال ملے، اس کے نام کی بڑائی ہو، کیونکہ آج زمین کو اس کی پہچان مل چکی ہے۔ ہاللیلویا۔ واقعی میرے عزیزو ہماری پہچان، میری اور آپ کی پہچان، یہ کرسمس ہے، یہ گواہی ہے یسوع مسیح کی، جس نے ہمیں زمین پر بھیجا تاکہ ہم اس کے نام کی بڑائی کر سکیں۔ یہ کرسمس جو ہے، اس کرسمس پر ہم نے غور کرنا ہے، کیا ہم اس کے کلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ میں کچھ کر رہا ہوں، آپ کچھ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں اس کا یہ جو صلح سلامتی کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ۔ آج آپ کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، آپ کے ساتھ کسی کی کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا ہے کہ آپ اس سے متفق ہونا نہیں پسند کرتے، تو آج سلامتی کا شہزادہ آ گیا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ صلح کر لیں۔ کیونکہ میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم اپنوں کو گلے لگائیں، بیگانوں سے محبت کا اظہار کریں، اور یسوع نام کو عزت و جلال دیں۔ اس لیے میرے عزیزو آج اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح کا آنا میرے لیے اور آپ کے لیے پہچان کا باعث بنا ہے۔ تو اس پہچان کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، اور اس پہچان میں ہم بڑھتے اور مسیح یسوع کے نام میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ خداوند کی سلامتی اور اطمینان ہمیشہ ہم سبوں پر قائم رہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری حمد کرتے اور تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، کیونکہ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خداوند اس بڑے فضل کے لیے کہ تو نے ہمیں پھر سے زندوں کی زمین پر رکھا کہ ہم اس کرسمس کو دیکھ کر تیرے پاک نام کی بڑائی کریں، اور خداوند خدا اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، ہر بدعت، حسد، نفرت، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے سے، ہر طرح کی لعنت سے، ہر طرح کی بدی سے بچ کر تیرے قریب آئیں، اور یسوع مسیح کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ اے خداوند خدا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ آج جتنے بیٹے بیٹیاں، جتنی بہنیں، جتنے بھائی، جتنے بزرگ نوجوان اس کلام کو سن رہے ہیں، آج کا کلام ہماری زندگی میں رچ بس جائے تاکہ ہم 30، 60 اور 100 گنا پھل لائیں۔ اے خداوند خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے نیشنل ٹی وی، نیشنل نیوز کے لیے دعا گو ہوں، ان کے پاک خداوند خدا آنر کے لیے، ان کے باس کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ تو انہیں برکت پر برکت عطا فرما، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، تاکہ اسی طرح یہ تیرے کلام کی وسعت کے لیے کلام کے پاک خداوند خدا پھیلانے کا وسیلہ بنے، اور یسوع نام کو عزت و جلال ملے۔ ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں، تو انہیں سرفراز کا سر بلند کر، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور کرسمس کے موقع پر اے خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں جو بھی امید رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر مرادیں رکھتے ہیں، انہیں پوری فرما کر انہیں برکت پر برکت دے، یسوع کے قادر پوتر جلالی نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے، میری ساری ٹیم کی طرف سے، سلویشن فار دی نیشن منسٹری اور پاکستان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔